ہمیں جو ہے وہ یعنی بدلے کی طرف نہیں جانا چاہیے. کوئی ہمیں تنگ کرتا ہے دل سے اس کو معاف کر دیا جائے، بلکہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی تھی تو وہ آ گئی. یا آزمائش نہ سمجھ لے کہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے تو وہ مجھے دنیا میں ہی مل گئی، اچھا ہو گیا، چلو پھر تو اس پہ توبہ اور استغفار کرے اور یاد کرے کہ بزرگان دین کو تو بہت لوگ ستایا کرتے تھے، ان کا مال بھی لے لیا کرتے تھے. یہ تو ہے صوفیہ کا تو کام یہی ہے کہ وہ سامنے مخلوق کو نہیں دیکھتے، سبب کو نہیں دیکھتے کہ مجھ تک پہنچنے والی کوئی تکلیف ہے کس کے سبب سے آ رہی ہے، یعنی ذریعہ کون بن رہا ہے، میڈیم کون سا ہے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے، اصل بات کیا ہے، آ کہاں سے رہی ہے. تو وہاں سے جو بات بھی آتی ہے تو وہ اس کو ہنسی خوشی قبول کرتے ہیں. سالکین ہیں، سالکین کے اپنے اپنے مقامات ہیں، کوئی ابتدائی ہیں، کوئی متوسط ہے، کوئی انتہائی ہے، کوئی عاشق ہے. وہ شاق ہیں وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں توجہ میں رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب کوئی بھیجا تنگ کرے تو اس سے پیچھا چھڑانے کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے، مطلب کوئی ایسی کوئی دعا یا وظیفہ جس سے ان سے بغیر کچھ کیے جو ہے دور ہو جاتا ہے؟ ہاں دیکھیں بہت ساری چیزیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یعنی بدلے کی طرف نہیں جانا چاہیے. کوئی ہمیں تنگ کرتا ہے یا ہم پہ ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کر بھی دیتا ہے، اگر کچھ ظلم کر دیتا ہے تو صوفیہ کی تعلیمات یہی ہیں کہ اس کو معاف کر دیا جائے، دل سے اس کو معاف کر دیا جائے، بلکہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی تھی تو وہ آ گئی. یا آزمائش نہ سمجھ لے کہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے تو وہ مجھے دنیا میں ہی مل گئی، اچھا ہو گیا، چلو پھر تو اس پہ توبہ اور استغفار کرے اور یاد کرے کہ بزرگان دین کو تو بہت لوگ ستایا کرتے تھے، ان کا مال بھی لے لیا کرتے تھے اور بلکہ ان کو جسمانی اذیتیں بھی دیا کرتے تھے. اور اہل کربلا کو تو دیکھیں وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا، کون سی تکلیف ان کو نہیں دی گئی. تو یہ تو ہے صوفیہ کا تو کام یہی ہے کہ وہ سامنے مخلوق کو نہیں دیکھتے، سبب کو نہیں دیکھتے کہ مجھ تک پہنچنے والی کوئی تکلیف ہے کس کے سبب سے آ رہی ہے، یعنی ذریعہ کون بن رہا ہے، میڈیم کون سا ہے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے، اصل بات کیا ہے، آ کہاں سے رہی ہے. تو وہاں سے جو بات بھی آتی ہے تو وہ اس کو ہنسی خوشی قبول کرتے ہیں. سالکین ہیں، سالکین کے اپنے اپنے مقامات ہیں، کوئی ابتدائی ہیں، کوئی متوسط ہے، کوئی انتہائی ہے، کوئی عاشق ہے. وہ شاق ہیں وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں توجہ میں رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، حظ اٹھاتے ہیں اس سے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتوں اور بلاؤں کا شکار انبیاء کرام ہوتے ہیں، ان کے بعد وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرب میں ان کے قریب جیسے صدیقین ہیں، شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں. اب ہم جیسے لوگ نہ ہم صالحین نہ اس سے اوپر کا کوئی مرتبہ ہمارا، اب ہم لوگ ہیں گناہ گار. اب ہم کیا سوچے، ہم یہی کہیں گے کہ چلو ہمارے کسی گناہ کی سزا ہمیں دنیا میں ہی کفارے کے طور پہ مل گئی، یہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا کہ ہم کو یہیں پہ ہمارا کچھ نہ کچھ دامن صاف ہو گیا. اپنے لیے تو ہمیں ایسے ہی یقین رکھنا چاہیے.
ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم ہے، تنگ کرتا ہے، اور اس کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ اس سے مجھے محفوظ رکھ، اپنا حصار اپنے گھر بار کا، اپنے بیوی بچوں کا، مال و دولت کا حصار کر سکتے ہیں. جیسے سورہ فلق ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بہترین ہے. اگر 11 بار اس کو پڑھ لیا جائے صبح شام تو بہترین حصار ہے. اسی طرح وہ دعائیں ہیں، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. تو اس سے ایمان بھی محفوظ ہوگا، جان بھی محفوظ ہوگی، بھی بچے بھی محفوظ ہوں گے، اور مال بھی محفوظ ہوگا. اور اگر کسی کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول شریف کے بارے میں آتا ہے کہ جس مصیبت کے مقابلے کے لیے لا حول شریف پڑھا جاتا ہے اس مصیبت کا زور ٹوٹ جاتا ہے. مصیبت آپ پہ قابو نہیں پا سکتی وہ. جیسے مہنگائی ہے مثال کے طور پر، سب سے بڑی مصیبت یہ آج کل چل رہی ہے لوگوں میں. تو لا حول شریف صبح 100 بار، شام کو 100 بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ اس سے بے پرواہ ہو جائیں گے. ایک تسبیح لا حول شریف کی، کہ لا حول شریف جو ہے بیماریوں سے اور پریشانیوں سے 90 یا 99 یا مختلف اس میں جو ہے نا روایتیں ہیں کہ 100 بیماریاں اس سے، 100 بلائیں اس سے دور ہوتی ہیں. ان میں یہ بھی ہے کہ کوئی دشمن ہوگا تو انشاءاللہ اس کا زور ٹوٹ جائے گا. پھر یہ کہ اگر کوئی بہت تنگ کرتا ہے تو 2 رکعت پڑھ کے اس کی ہدایت کی دعا کر دیں، یا اللہ اس کے شر سے مجھے بچا اور اس کو ہدایت عطا فرما. ابھی ایک صاحب تھے ہمارے دوست تھے، وہ کسی جگہ جو ہے نا ملازم تھے، تو ان کا جو جی ایم تھا وہ بہت ظالم تھا. بھی کوئی غیر مذہب کا تھا، اور ان کے دینی معاملات میں بڑی روک ٹوک کرتا تھا. یہ آگے مجھے بار بار بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ابھی تنگ کر رہا ہے. میں نے کہا یار آپ چھوڑیں ان کو، رہنے تو معاف کر دو، ہماری تنخواہ نہیں دے رہا، یہ کر لیا اور ہمارا الاؤنس روک لیا. پھر اس نے آگے بولا کہ بھائی اس نے جو ہے ہماری سحر اور افطار کے جو وہ تھا نا معاملات وہ بھی بند کر دیے، اور بہت ذلیل کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ سارے میرے مذہب پر آ جاؤ، میرے پیچھے نماز پڑھو، جیسا میں ہوں بس ویسے ہونے. اب جی ایم ہے وہ جنرل مینیجر ہے. اب ہم لوگ جتنے فیکٹری والے ہیں ہم پریشان ہیں، کیا کریں. تو میں نے کہا بھی دیکھو دروغ بر گردن راوی، ٹھیک ہے تم ذمہ دار ہو اس چیز کے. کہنے لگا میں سر سے پاؤں تو ادھر بھی ذمہ دار ہوں ادھر بھی ذمہ دار ہوں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے. اب وہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، وہ ایک ہفتے کے بعد وہ شخص آ گیا، اس نے کہا جی وہ اس کو جو ہے جی ایم کو ہمارے مالک باہر بیٹھا ہوا تھا کہیں امریکہ میں، اس نے عہدے سے ہٹا دیا. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ ماربل کی فیکٹری ہے نا پیچھے، بہت بڑی فیکٹری ہے جس کا وہ جی ایم تھا. اس نے جا کر نا ایک کوئی قیمتی اور اچھا نا پتھر خریدا، پورے ایک لاٹ خریدی نا، پہاڑی یا اس طرف کی کوئی چیز خریدی اس طرح کی، اور بڑے ٹھوک بجا کے دیکھ کے، تجربہ کار آدمی تھا، خریدی. لیکن جب خرید لی، پیمنٹ کر دی، لے کر آئے ہیں تو پتہ چلا اس کے اندر کیڑا تھا پتھر میں. اس طریقے سے دراڑیں پڑی ہوئی تھی کہ اس کا کچھ بھی نہیں بنایا جا سکتا تھا. اب وہ لاکھوں روپے کی ڈیل تھی، یا شاید 2 کروڑ کی ڈیل ہوگی. اور مالک نے بولا یار یہ کیا ہو گیا؟ اس نے بولا صاحب میں نے تو بہت اچھے طریقے سے دیکھا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کیسے ہاں کہہ دی. میں بولا بہرحال اب تم سیٹ سے یعنی اتر کے بیٹھو
اب मैं आ रहा हूँ। फिर उसने अपने भाई को भेजा, भाई सीट पे बैठ गया, ये डी सीट हो गया। अब सीट से उतरा तो इसके सारा कर्रो फर झाग की तरह बैठ गया इसका। ये क्या हो गया? टेंशन ले ली इसने, परेशान। फिर इसको बुलाया, इस मज़दूर को। कहने लगा यार मुझे लगता है कि तुम्हारी बद्दुआ मुझे लगी है। इसने सीना चौड़ा करके कह दिया, बेटा उल्टी छुरी से काटा तुझे, उल्टी छुरी से, देखा देख अब क्या होता तेरा। और घबरा गया, डर गया, टेंशन में आया। उसको पता नहीं क्या हो गया, बेचारे को फालिज हो गया। उसको बेचारा कहीं क्या गए, उसको फालिज हुआ, हॉस्पिटल कह रहा। फिर मैं हॉस्पिटल में उसको देखने के लिए गया। फिर उसको किसी ने कैंसर डिक्लेयर कर दिया, यानी कमर की है उसकी हड्डी में कैंसर हो गया, या ज़ाहिर हो गया, उस टाइम था या नहीं था। फिर इतना मुझे मालूम है। अब वो क्या सबब हुआ क्या नहीं हुआ, हमने ये दुआ की थी, अल्लाह ताला इसके शर से सब लोगों को बचा, जो बेचारे मुसलमान हैं, ये जालिम है, इसके शर से बचा। अब वो शर से सबका बचने की सूरत ये सामने आई, और ऐसा 2-3 मरतबा हो गया। तो उसके बाद से मैंने कहा कि भाई फिर सादा ही दुआ कर लो, किसी अमल के साथ दुआ ना करो, क्योंकि अमल के साथ फिर वो मामला ज़रा मुख्तलिफ हो जाता है। तो अब आपके पास तो अल्लाह ताला ने कलिमात की ताकत दी है, मुसलमानों के पास तो कलिमात की ताकत है, या जिनके पास इजाज़त है, हिज़्बुल बहर की इजाज़त है, या उनको इसका इस्तेमाल करने का तरीका आता है, वो अगर इसको अपने इस्तेमाल करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जवाबन अटैक भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मालिक तो देख रहा है ना, जैसे उसको ताकत मिली जीएम को, तो उसने अपने मामलात को, है ना, उसने अपनी कुव्वत का इस्तेमाल किया, अच्छा किया बुरा किया। आपको बुरा लगा कि ये ऐसे कर रहा है, आपको ताकत मिल गई, कलिमात की ताकत मिल गई, और ये किसी को देखती नहीं है। इसके सामने तो कोई भी हो, जिन हो, भूत हो, अफसर हो, कोई हो, अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर गलती हो गई, या आपने माअज़ल्लाह बदनीयती से कोई काम किया, तो इसका जनाब पलट भी होती है। फिर जैसे उसका तोड़ नहीं है ना, कि उसके बाद एक के बाद दूसरी बीमारी भी, तीसरी, फिर उसका अंजाम क्या होगा। अगर वो समझ गया तो तौबा करेगा उसको, यानी मैंने पैगाम जो ना भिजवाया भी था कि तुम ऐसा कर लो, तौबा कर लो। उसने तो कुछ बुरा किया नहीं था अपने ज़हन में, तो कहने लगा क्या तौबा करूँ मैं। बहरहाल उनसे माफ़ी मांग रहा था, मज़दूरों से, कि तुम लोग मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी बद्दुआ लगी है मुझे। हो सकता है भाई ऐसा ही हो, हम अपने तब नहीं समझ रहे हो कि हमने कुछ कर दिया और पढ़ दिया तो ये हो गया। मज़दूर तो काफ़ी सारे थे वहाँ पर, किसी के भी बच्चों की बद्दुआ भी लग सकती है उसको, या हो सकता है किस्मत में लिखा हो ऐसा। हर कोई अपने ऊपर इसको लेके खुद को क्रेडिट दे सकता है इसमें, कि भाई मैंने एक बद्दुआ दी थी तो हम नहीं ले रहे भाई ये क्रेडिट। कुछ भी हो सकता है। मैं तो अमल की बात कर रहा हूँ, मैं तो उसके शिकार भी नहीं था डायरेक्ट, लेकिन वो हमारे दोस्त थे, वो बेचारे बहुत गरीब थे और बहुत ही परेशान थे। तो परेशान आदमी की बद्दुआ ज़्यादा लगती है, जबकि उस शख्स के लिए मैंने उसकी ज़ात के लिए बद्दुआ नहीं की थी, ये कहा था कि इसका शर दूर हो जाए। इतना ही करना चाहिए, इस पर कोई पकड़ नहीं है आपकी। आप क़यामत के दिन ये कह सकते हैं, या अल्लाह ताला मैंने तुझसे ही तो अर्ज़ की थी कि ए मेरे मालिक इसके शर से मुझे बचा, ये क्या बुरा है। अब मज़लूम ये तो कहेगा ना। अमल करने में तो ये नीयत नहीं होती, कि यही होती है। अमल करने में ये नीयत होती है, लेकिन अगर किसी के पास ताकत आ जाती है ना, तो वो अपनी तरफ मंसूब करेगा, फिर उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। फिर वो अगर उसको शर को छोड़ के बोले इसका हो जाए कुछ, इस शख्स का हो जाए, यानी शख्स को टारगेट करे कि ये मुझे अब बंदा ही नहीं अच्छा लगता,
پھر تو اس نے پھر اپنے لمٹ سے اس نے کراس کر لیا، پھر اپنے اختیار کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ پھر بھی کیونکہ یہ روحانیت ایسی چیز ہے کہ اس میں جب انسان اچھے راستے کو چھوڑتا ہے تو فوراً شیطان ہاتھ پکڑ لیتا ہے اس کو، چل تو میرے ساتھ چل، یہ عمل سفلی میں تبدیل ہو جائے گا، ہاں پھر گمراہی پہ چل پڑے گا بندہ۔ تو بزرگوں نے جو اس کو یہ اختیار دیا ہے یا پھر اس کو سلسلے کی طرف سے ملا ہوگا تو وہ واپس نہیں لے سکتے؟ بالکل لے سکتے ہیں اختیار واپس، لیکن اگر یعنی اس آدمی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور جب بھی یہ اختیار دیا جاتا ہے، ایسے تو سب کو نہیں ہے، اگر کوئی ویڈیو سن رہا ہے ویسے کر رہا ہے تو سب کو اختیار نہیں ہوتا ہے اس کا، نہ کوئی اجازت ہوتی ہے ایسے کرنے کی۔ میں تو ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ تو کسی کو مخصوص کر کے دیا جاتا ہے اختیار کہ بھئی تمہارے ساتھ کیا پریشانی ہے، کہ محدود مدت کے لیے یا محدود شخص کے لیے ہوتا ہے یہ، کیونکہ ایسا جو ہے نا ایٹم بم کسی ہر بندے کے ہاتھ میں تو نہیں دیا جا سکتا۔ تو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں اللہ کا شکر ہے، جیسے بزرگوں کی وہ معاملات ہیں تو ان کی طرف سے اجازت ہے، تو ہم اللہ کا شکر ہے کہ کمزور نہیں ہیں اس معاملے میں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم بیچارے ہیں، یہ ہے، ہم تو بس دعا بھی نہیں کر سکتے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہاں اب ہمیں ساتھ میں یہ ہماری تعلیم و تربیت ہوئی ہے کہ تمہارے پاس اگر اختیار ہے تو اس کو اپنی ذات کے لیے ایک تو استعمال نہ کرو، پھر یہ کہ اگر کسی کے لیے استعمال کر رہے ہو تو اس کے آداب ہیں کہ قیامت کے دن تم دیندار نہ ہو، اس کے حدود میں رہ کر رہو۔ تو اسی لیے جیسے میاں صاحب نے جب اس کی اجازت دی تھی تو انہوں نے شرائط کے ساتھ ہی کہا تھا کہ بھئی تم اس طریقے سے کرو تو ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ اگر اس سے آگے کچھ جاؤ گے، یعنی اپنے طور پہ کچھ کرو گے تو پھر تم خود ذمہ دار، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ میاں بعض اوقات کبھی کوئی گناہ ہوتا ہے یا اگر ہو رہا ہے تو اس کے شروع میں ہی خیال آتا ہے کہ یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے، اب وہ پھر اس کے باوجود ہو جاتا ہے، تو اب اس میں یہ کہا جائے گا اس نے حلال جانتے ہوئے اس کو کیا وہ مرتد ہو جائے گا؟ نہیں، شامت اعمال، شامت نفس کیا ہے؟ شامت نفس یہی ہے کہ انسان ایک گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے کرتا ہے، لیکن اس میں جو اس کو لطف آ رہا ہوتا ہے اس کے نفس کو، اس سے اس کی آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے، وہ پھر اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہی نہیں ہے۔ ضمیر اگر بولتا ہے تو کہتا ہے تو چپ کر جا، بعد میں بات کریں گے، ابھی تو میں یہ کام کر لوں، ذرا یہ والا گناہ میں کر لوں، پھر بات کی بات ہے، وہ دیکھیں گے بعد میں۔ غفلت ہے، یہ غفلت ہے، یہ انکار نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی یہ تو گناہ ہی نہیں ہے، یعنی حرام کو حلال جاننا یہ تو کفر ہے نا، حرام قطعی کو حلال جان لینا یہ کفر ہے، تو یہ تو وہ نہیں کر رہا، بلکہ حرام کو حرام سمجھ کے اپنی شامت نفس کی وجہ سے یعنی اس نے کر لیا، تبھی تو گناہ گار ہوگا، ورنہ ہر گناہ گار پھر تم مرتد ہی ہوتا رہے گا، معتزلہ کی طرح کہ جو جھوٹ بولے وہ بھی مرتد، جو بدگمانی کرے وہ بھی مرتد، جو بھی کوئی حرام کام کرے بس وہ مرتد ہے۔ تو ہمارا ایسا یعنی اہل سنت کا ایسا نہیں ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اور ہم نے جو بزرگوں سے کتابوں میں پڑھا ہے اس میں تو بڑے بڑے فضائل اور پھر روزے کے مختلف درجے اور بزرگوں کا روزہ اور پھر کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ۔ تو سوال یہ ہے، ایک تو یہ کہ روزے کا مقصد کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اب بھی میرے جیسا آدمی صبح سحری کرتا ہے، افطاری کرتا ہے، تو روزے کے جو فوائد ہیں وہ میرے جیسے کو بھی ملیں گے؟ بالکل ملے۔ دیکھیں روزے کا ایک فائدہ ہے جو قرآن پاک میں بیان ہوا، کیا؟ لعلکم
तत्तक़ून, शायद कि तुम्हें परहेजगारी मिले। हाँ, कि कहीं तुम्हें परहेजगारी हासिल हो जाए, तकवा हासिल हो जाए। तकवा क्या है? अल्लाह का खौफ है। अब जब अल्लाह का खौफ है यानी उसकी बारगाह में खड़े होने की शर्म है। अब हर बंदे को शर्म अलग अलग महसूस होती है। जो जितना करीब होता है वो उतना ज़्यादा अल्लाह ताला से शर्म महसूस करता है, और जितना दूर होता है वो उतना ज़्यादा इससे भी दूर होता है, हया से भी दूर होता है। वो तकवा असल में हया का नाम है। कि पहला तकवा तो ये है कि इंसान जो है वो कुफ्र से बचे, कि अल्लाह तबारक व तआला के इनकार से बचे, इस्लाम में दाखिल हो। तो कुफ़ार के लिए पहला तकवा है कि वो ईमान लाए। फिर ईमान के बाद जो है वो तकवा है मोमिनों के लिए कि वो यानी मुहर्रमात से बचें, अल्लाह ताला के हराम करदा अशिया से बचें, हराम से तकवा। उसके अगली स्टेज क्या है कि वो शुबहात वाली चीज़ों से बचें। एक तकवा ये हुआ, 3 इसके हो गए, स्टेप हो गए। चौथा ये कि वो फजूलियात से बचे, मुबाह है लेकिन फजूलियात से बचे। और 5वां ये कि गैर की मोहब्बत से बचे। ये आला पाए का तकवा हो गया कि माँ सिवल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी चीज़ से दिल ना लगाए। तो ये आशिकों का तकवा हो गया। तो सालिकों का तकवा जो है वो दूसरे नंबर से स्टार्ट हो जाता है। मोमिन है, अब ईमान तो अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमानों के घराने में पैदा हुए, हमें ईमान तो अल्लाह ताला ने आलम अरवा से दे के भेजा। ये तो तुम्हें तोहफ़ा है, समझो, वो अल्लाह का शुक्र मिल गया। अब हमें पहली चीज़ जो हासिल करनी है वो है यानी कि हराम चीज़ों से बचना। तो अब ये देखें कि जिन हराम चीज़ों का अल्लाह ना करे अगर कोई इर्तिकाब करता था रोज़े से पहले, तो क्या अब रोज़े में भी उतना ही करता है या कुछ कमी आ गई? कमी तो आती है। अच्छा, कमी आ गई तो उसको तकवे का एक दर्जा हासिल हुआ अवाम के लिए, अवाम मोमिनों के लिए। और अगर कोई शुबहात में, जैसे वो यानी सालिक था, नेक था, हराम चीज़ों से बचता है, और थोड़ा ऊपर का सालिहीन में से है, वो शुबे की चीज़ों से बचना उसने अब शुरू किया, या पहले जिनसे बचता था अब उसमें कुछ इजाफा हो गया कि ये इससे भी मैं बच जाऊँ, इसमें भी शुबा है, इसमें भी शुबा। अच्छा, शुबा ये अपना नहीं है उसका, शुबा ये वो है कि मुजतहिदीन को है कि उन्होंने किसी चीज़ को हराम नहीं कहा, मकरूह तहरीमी कहा, और उसमें भी फिर उन्होंने इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं की, या इस आद के दर्जे में है। तो अब इंसान कहे कि नहीं यार मैं ये भी ना करूँ ना, छोड़ दूँ इसको भी, गुनाह के दर्जे से वो निकल के यानी शुबे की चीज़ों को भी छोड़ दे, तो क्या उसमें कुछ इजाफा हुआ उसके तकवे में रोज़े के बाद? अब इसमें कान भी आ गया, नाक भी आ गई, आँखें भी आ गई, ज़बान का रोज़ा भी आ गया, बोल चाल का रोज़ा आ गया, समात का आ गया, सोचने का भी आ गया कि मैं ऐसा ना सोचूं जो पहले सोच लेता था। तो इसमें अपने आप की निगरानी करना, ये है मुराकबा, और ये सब इबादत है। अच्छा, फिर आगे का जो यानी मकाम है वो क्या है? वो है यानी फजूलियात से बचना, कि वो काम जो हराम नहीं है, शुबा भी नहीं है, उसमें हलाल है, लेकिन मेरी ज़रूरत से ज़ायद है, ज़रूरत से ज़्यादा है, ना फ़ायदा ना नुकसान, तो मैं उससे बचूँ। लगवियात और फजूल कामों से महफूज रहूँ। इसमें कुछ इजाफा हुआ बचने में,
تو جس مقام کا تقوی اگر پھر یہ کہ اس کے بعد عاشق کا ہے تقوی کہ ماں سے اللہ کی غیر سے ان کی توجہ اور زیادہ اللہ کی طرف ہوئی مزید، تو یوں انسان جو ہے وہ ترقی کرتا ہے آہستہ 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 آہستہ۔ یہ بھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ وہ بیک وقت جو ہے وہ مختلف ترقیاں کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ بعض چیزوں میں وہ شبہ سے بچ رہا ہوتا ہے اور بعض چیزوں میں شبہ سے نہیں بچ پاتا، بعض چیزوں میں وہ حرام سے بچ رہا ہوتا ہے، بعض چیزوں میں وہ جو ہے نا کر گزرتا ہے، پھر توبہ کرتا کہ نہ کروں، تو اس میں بچنے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ بچنا چاہتا ہے۔ بہرحال اس کا فائدہ تو ہوتا ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بے باک ہو جائے، یعنی جو نیت کرے گا کہ یا اللہ تعالیٰ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو مجھے تو اس کے فوائد عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو فوائد عطا کرے گا اس کے۔ اور اگر کوئی شخص بے باک ہو جائے، بولے یار کچھ نہیں ہوتا بھائی، یعنی نہ کبھی اس نے سنا، نہ کبھی سوچا، نہ کسی محفل میں گیا ایسی کہ جہاں پر اس کو روزے کے آداب سمجھائے جاتے، بتائے جاتے، اور وہ بس بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اور اس نے دیکھا کہ سب لوگ روزہ ایسے رکھتے ہیں، اس نے بھی رکھ لیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، وہی جھوٹ بول رہا ہے، وہی ڈنڈی مار رہا ہے، وہی ملاوٹ کر رہا ہے کہ بھئی ضرورت ہے کیا کریں بھئی کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ، لوگوں پہ سختی کر رہا ہے، بے جا ظلم کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں پھر یہ ہے کہ وہ اگر کھانا پینا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جی معاملہ ایسے۔ اچھا پھر ابھی جو ہے وہ اپنے حنیف بھائی نے جو ہے نا وہ کہا تھا خواب وغیرہ جو بتائے تھے اپنے، تو میں نے کہا میں خوابوں کے بارے میں کافی لوگ سوال کرتے رہتے، تو میں نے کہا چلے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کے بارے میں بڑی اچھی تحریر آپ کی، اب تو آپ کی دھڑ تحریر ہی اچھی ہوتی ہے، کچھ وضاحت فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خوابوں کی 4 اقسام ہیں۔ ایک طرح کا خواب وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی خوراک اور اس کے موسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ گرم خوراک کھا لے تو اس کو آگ نظر آ سکتی ہے، گرمی کی چیزیں اس کو نظر آئیں گی، یا موسم ہی ایسا ہے، گرمی ہو رہی ہے اور لو چل رہی ہے، سب حالات ایسے ہوئے ہیں کہ وہ اس کے مزاج پر اثر انداز ہو رہے ہیں، خوراک اور حالات اور احوال سارے۔ اس نے اگر لسی پی کے سو گیا، اب وہ خواب میں دیکھ رہا ہے، سمندر دیکھ رہا ہے، برف دیکھ رہا ہے کہ ٹھنڈک ہے نا، تو اس کو لگ رہا ہے ہاں یار جو تھا اس کی بدلی ہوئی شکل وہ خواب میں دیکھ لے گا، لیکن اس سے ملتی جلتی، کیونکہ عالم خواب اور عالم اجسام یہ جو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں اور جو کہ ہم خواب میں جو دل کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان میں عالم کا فرق ہوتا ہے۔ ہم یہ عالم اجسام میں دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم سو جاتے تو یہ آنکھ تو نہیں دیکھتی، تو وہ پھر عالم ارواح میں روح دیکھ رہی ہوتی ہے، عالم خواب میں وہ والی آنکھ ہماری کھل جاتی ہے، تو اسی کی بدلی ہوئی شکل ہمیں اس میں نظر آتی ہے۔ انسان کی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، اکثر ہمارے عوام الناس کے خواب یہی ہوتے ہیں، اس میں ہماری خواہشیں بھی ہوتی ہیں، ہم جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہی ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ بچوں کو دیکھو تو وہ مٹھائی کھا رہے ہوں گے، کبھی پکنک پہ جا رہے ہوں گے، خواب میں بچوں کو جگاؤ تو وہ کچھ بول بھی رہے ہوں گے، بھائی ایسے ہٹ جاؤ سامنے سے گیند آنے دو، ہے نا، یہ یوں کرو، تو وہ کیا ہے، وہ اپنے ان معاملات کو نا اصل میں دیکھ رہے، اس خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی خواب کی یہ سب سے سمجھنے کے ادنا درجے کی صورت ہے کہ انسان کی جو خواہش ہے، اب ایک تاجر ہے وہ دیکھ رہا ہاں میرے جو ہے نا میری چیزوں کی قیمت بہت بڑھ گئی اور میری چیزوں کے گاہک بہت آ گئے، یا مجھے نئے نئے کانٹیکٹ مل گئے،
یا جو MPs دیکھتے ہیں مجھے وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، فوجی دیکھے گا کہ میں سپہ سالار بن گیا، پولیس والا دیکھے گا IG کی جگہ مجھے بٹھا دیا گیا، وغیرہ وغیرہ، میری ترقی ہو گئی ہے نا. تو اپنی خواہشات کو وہ خواب میں دیکھ لے گا اور پھر تعبیر ہم سے لے گا کہ میں نے یہ دیکھا، اب بتائیے آپ اس کی کیا تعبیر. اب ان کو بولے بھائی یہ آپ کی خواہشیں ہیں، تو بڑے مایوس ہوتے ہیں، یار میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا، آپ نے کوئی تعبیر ہی نہیں دی اس کی. بھائی اس کی تعبیر ہی یہ ہے، اب ہم کیا کریں. اچھا، اس کے اوپر جو خواب ہے وہ ہوتا ہے یعنی کسی کی کار فرمائی، یعنی شیطان کی، کہ شیطان جو ہے وہ مختلف قسم کے خواب دکھانے پر قدرت اس کو دی گئی ہے. ہاں، اچھے بھی جو بظاہر اچھے ہوں، برے بھی، تو وہ ہر ایک کو اس کے مطابق ڈیل کرتا ہے. کسی کو وہ گھبراہٹ والے خواب دکھائے گا کہ جن سے وہ جلتا ہے، اور وہ ہوتا ہے نا ان کو تو کہتا ہے تو میں، کسی کو بھوت بن کے دکھائے گا، کسی کو کچھ دکھائے گا، کسی کو موت دکھا دے گا، کسی کو نقصان، کسی کو طوفان، کسی کو کچھ دکھانے پر وہ قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی قدرت دی ہے کہ وہ ہمارے حواس میں داخل ہو کر ہمیں مختلف قسم کی چیزیں دکھا سکتا ہے. یہ اس کو جادو کے بل پہ یہ طاقت حاصل ہے اس کو. تو وہ ہمارے حواس پہ، اس کی یہ بات ہوتی ہے، اس کی یہ یعنی پہچان یہ ہوگی کہ خواب بے ربط ہوگا. یہاں سے کچھ ہے، پھر اس کا سلسلہ ٹوٹ گیا، پھر کچھ اور دیکھ لیا، پھر کچھ سلسلہ ٹوٹ گیا، پھر کہیں کچھ اور دیکھ لیا. صبح اٹھے تو دل پریشان ہے، سوچ رہے یار یہ میں نے کیا دیکھ لیا، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. یعنی اس کو ہم اس کے نتیجے سے پہچانیں گے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے کہ بے ربط ہے اور سوائے پریشانی کے کچھ حاصل نہیں ہو رہا. نہ کوئی پیغام سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا پیغام ہے یہ، بس کچھ علامتیں دیکھ لی، اپنے آپ کو نقصان پہنچتے ہوئے دیکھ لیا، اپنے بچوں کو، بیوی کو، گھر بار کو، مال و دولت کو نقصان میں دیکھ لیا اور گھبرا کے اٹھ گئے. اللہ خیر کرے کیا ہوا. یہ سب شیطانی خواب، اس کا شیطان سے تعلق ہے. اچھا، اس سے اوپر کا ایک خواب ہے تیسرے درجے کا، وہ ہے فرشتے کی طرف سے. فرشتہ جو ہے وہ جس کو حکم ہوتا ہے کہ بھئی فلاں شخص کو جا کے کچھ پیغام دے دو، تو وہ کیونکہ عالم ملکوت سے وہ پیغام آ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان میں پیغام دے گا. اب ہمیں یہاں پر اس کو ڈیکوڈ کرنا ہوتا ہے اپنی زبان میں. اب ہم نے دیکھ تو لیا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس کے لیے تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ربط ہوگا، اس میں ہاں، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ربط ہوگا. ایک بات پوری ہوگی، مکمل ہوگی، پھر ہو سکتا ہے دوسری بات ہو، پھر یہ آپ کو ایک واضح پیغام آپ کو معلوم ہوگا کہ یار یہ بات ہوئی ہے. اچھا، کیونکہ اس میں حواس معطل ہوتے ہیں انسان کے، ظاہری حواس، یہاں پر غلطی کا شبہ اور شائبہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے دیکھا کچھ اور سمجھ گئے کچھ. مثال کے طور پہ ہم نے دعا مانگی، ہم نے استخارے کی نماز پڑھی کہ یا اللہ یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے خواب میں بتا دے کہ کیا ہے. دعا استخارہ پڑھی، 2 رکعت پڑھی، سو گئے. اب دیکھنا تھا سرخ، یعنی سرخ یا سفید، سیاہ یا مطلب ہے کہ سبز. تو جو دیکھا تھا وہ یاد نہیں رہا، اور جو نہیں دیکھا تھا وہ ذہن میں آ گیا، یار یہ دیکھا تھا شاید میں نے. اس لیے یعنی حکم ہے کہ بھائی 7 دن استخارہ کرو. اب 7 دن میں تو کنفرم ہو ہی جائے گا نا، یا تو سبزہ دیکھے گا، یا وائٹنس دیکھے گا، یا پھر وہ سرخی دیکھے گا، سیاہی دیکھے گا. تو یا تو ہاں کا اشارہ ہوگا، سبزہ دیکھا، سفیدی دیکھی تو ہاں کا اشارہ ہے.
سرخی دیکھی، سیاہی دیکھی، تو یہ نا کا اشارہ ہے. تو لیکن یہ اشارہ ہے، کوئی آ کے بول نہیں رہا ہمیں کہ اچھا یہ کام کر لو، اچھا یہ کام نہ کرو، کیونکہ فرشتے نے اپنی زبان میں ہمیں الہام کیا. وہ علامتی زبان ہے ان کی. فرشتوں کی زبان یہ کہ وہ جب ہم سے کلام کرتے ہیں تو علامت کی زبان میں کلام کرتے ہیں عام طور پہ. اچھا وہ ہم نے مثال کے طور پہ کسی نے دیکھا کہ بھئی اس کی چپل جو ہے وہ بہت اچھی ہو گئی، خوبصورت ہو گئی. اچھا چپل سے مراد یہاں پر بیوی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بیوی کی صحت اچھی ہو جائے گی، اس کا اخلاق اچھا ہو جائے گا. جیسا اس نے چپل کی خوبصورتی دیکھی ویسے ہی اس کی زوجہ کا حال ہوگا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر ان کے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں دے سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے خواب کی تعبیر دی. فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا غزوہ احد سے پہلے کہ میری تلوار جو ہے، یعنی اس کا ایک حصہ جو میں بتاتا ہوں کہ میری تلوار جو ہے وہ ٹوٹ گئی، پھر میں نے لہرائی تو وہ دوبارہ اچھی ہو گئی اور مضبوط ہو گئی. تو پھر فرمایا کہ اس کی تعبیر میں دیتا ہوں کہ اس جنگ میں ہمیں نقصان ہوگا، غزوہ احد میں، اور قریبی رشتہ دار کا بھی نقصان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا. چچا اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی تھی کہ اس کا ٹوٹنا، تلوار کا ٹوٹنا جنگ میں نقصان پر دلالت کرتا ہے. اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور اس کی سرکار میں نے دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور دودھ جو ہے وہ میرے پورے جسم میں سرایت کر گیا، اور میرے یعنی شاید جسم میں سے وہ نکل بھی رہا ہے، اتنا ہے. تو فرمایا کہ یہ علم ہے، یہ ایمان ہے اور علم، اس کی تعبیر دی گئی. تو دودھ کی تعبیر ایمان سے ہے اور علم سے ہے، علم لدنی اور ایمان سے ہے اس کی تعبیر. اسی طرح سالکین جو ہیں، سالکین کے لیے الگ معاملات ہوتے ہیں. عوام الناس کی بات ابھی ہم کرتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی شخص دیکھے، بلی دیکھے خواب میں، اور تو بلی کا معنی ہے چغل خور خاتون کوئی، تو اگر اس نے اس کو نقصان پہنچایا تو اتنا ہی نقصان اس کو پہنچنے کا اندیشہ ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے تم بچو، بلی سے بچو. اگر شیر کو دیکھا اور شیر اس کی طرف آ رہا ہے، اس کو بڑھ رہا ہے، شیر کا معنی جانی دشمن، تو اس کو دیکھا. اگر چھپکلیوں کو دیکھا تو یہ چھپکلیاں اور یہ سانپ جناتی معاملہ ہے کہ کوئی جنات وغیرہ ہیں جو اس کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، دشمن ہے، کوئی چھپا ہوا دشمن ہے جو کہ اچانک حملہ کر سکتا ہے اس کے اوپر. شیر اگر وہ ہے اپنا اٹیک نہیں کر رہا، پالتو جیسے ہوتا ہے، جیسے اگر پالتو نہیں، دیکھیں جو سالکین ہیں ان کا معاملہ الگ ہے. دیکھیں جو ذکر و اذکار یعنی جو کرتے ہیں نا، ان کا معاملہ عوام الناس کے خوابوں سے بالکل ہی الگ ہوتا ہے. عوام کی بات ہے یہ کہ اگر عوام یوں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو خواب میں ایک الگ سے ان کو نظر آئے گا. سالکین کے خواب الگ ہوتے ہیں، ان کو تو ان کے ذکر و اذکار کے متعلق اشارے دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا ذکر ایسے ہے، اب ایسے ہے، اب ایسے ہے. اچھا جو عوام الناس کے خواب ہیں ان میں سے اگر دیکھا کہ برفی کھا رہا ہے تو خوشی حاصل ہوگی اس کو، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی منگنی ہو یا اس کی شادی ہو جائے. اگر چاند کو دیکھا تو اگر بے اولاد ہے تو اس کو اولاد ہو سکتی ہے. اگر لڑکی نے دیکھا تو اس کی شادی ہو سکتی ہے. ہاں، اور اگر کسی نے دیکھا کہ چاند یعنی جو نا اس کو دیکھا، چاند کو دیکھا کہ اس کو کوئی نقصان ہوا
تو یہ بادشاہ کے لیے بھی، یا سورج کو دیکھا کہ گہن لگ گیا اس کو، تو اپنے وقت کے بادشاہ کو نقصان ہو سکتا ہے. یعنی سورج کی کیفیت جو ہوگی وہی اس کے بادشاہ کی کیفیت اس وقت لی جائے گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک لینگویج ہے، یہ تعبیر ہے. اور یہ علم جو ہے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا کہ آپ نے وہ دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند جو ہے وہ آپ کو سجدہ کر رہے، بچپن میں دیکھا تھا. اور تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دی تھی کہ یعنی چاند اور سورج یعنی تمہاری ماں اور میں اور 11 بھائی تمہیں سجدہ کر رہے ہیں. تو وہ تقریباً 40 سال کے بعد وہ اس کی تعبیر پوری ہوئی. تو یہ ایک لینگویج ہے، عالم ملکوت کی لینگویج ہے، جو کہ ہمارے یہاں پر اس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے، یعنی اس کی تعبیر دی جاتی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. سیدھی اس کا مطلب اس سے یہ بھی تو پتہ چلا کہ خوابوں کی تعبیر میں بھی وقت بہت لگتا ہے. ہاں، خوابوں کی تعبیر، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب کی، کسی کو خواب اپنا ہر ایک کو بتانا بھی نہیں چاہیے، یہ منع کیا گیا. اگر کوئی شیطانی خواب دیکھا، کوئی اپنے آپ کو یا اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچنے کا خواب دیکھا، تو اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ جیسے دیکھے تو اپنی جو ہے نا کروٹ جو ہے نا بدل لے، اور بائیں طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس کو تھو 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 ایسے کر دے 3 دفعہ، شیطان کو دور کر دے اس سے، اور کروٹ بدل کے سو جائے اور کسی سے ذکر نہ کرے. حدیث پاک میں ہے کہ خواب جو ہے وہ پرندے کے پر ہوتا ہے. جیسے پرندے کا پر کیا ہوتا ہے کہ بس وہ جو اڑ رہا ہے اور کوئی بھی چیز اس پہ ڈالو گے تو بڑھ جائے گی، جب تک کہ تم اس کو بیان نہ کرو کسی سے. اگر بیان کر دیں گے تو جس چیز کا ذکر آپ نے یہاں کیا اس عالم میں، عالم اجسام میں کر لیا، اب وہ تو آئے گی نا. ذکر کر کے ہم نے اس کو کال کر لیا، ورنہ تو وہ عالم خواب کی بات تھی، عالم خواب میں آپ نے دیکھا رہ جاتی. لیکن ہم نے اس کا ذکر یہاں کر لیا عالم اجسام میں، تو گویا یہ اس کو اشارہ ہے کہ تو آ جا. تو وہ اس عالم سے یہاں آنے کی اجازت ہم نے اس کو دے دی، تو اب وہ واقع ہو سکتی ہے. اگر برا خواب ہے، بری تعبیر ہے اس کی، تو کسی کو کہنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ تھوڑا سا استغفار کریں، صدقہ دے دیں، ذکر نہ کریں کسی سے، تو انشاءاللہ وہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اگر ایسا خواب دیکھیں جو واقعی خواب کہلانے کے قابل ہے، یہ والا خواب، پہلے 2 تو خواب ہی نہیں ہے نا، وہ تو ایسے ہی ہے بس. تیسرے نمبر کا جو خواب ہے، جو تعبیر طلب خواب ہے، وہ جب دیکھے تو وہ کسی تعبیر جاننے والے اپنے ہمدرد کو بتائے کہ، اور ہمدرد کو چاہیے کہ وہ اچھی تعبیر دے. اگر بری تعبیر بھی آ رہی ہے تو کہے کہ انشاءاللہ تعالی ایسا ہوگا، اچھا کر کے اس کی تعبیر دے دے کوئی، تاکہ بری تعبیر نہ دے اس کو. اگر بری تعبیر بن رہی ہو تو اس کو بولے بس ٹھیک ہے تم صدقہ کر دو کچھ تھوڑا سا، بتائے نہیں اس کو تعبیر. پھر جو ہے چوتھے نمبر کا خواب، جو سب سے اعلیٰ خواب ہے، وہ یہ ہے کہ جیسا دیکھا ویسا ہی ہو جائے. یعنی دیکھا کہ فلاں دن یوں ہوگا اور جب وہ دن آیا تو ویسا ہی ہو گیا. یہ خواب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، بغیر کسی وسیلے کے. اس میں کسی فرشتے کا بیچ میں دخل نہیں ہوتا. اس کو رحمانی خواب کہہ سکتے ہیں. اس کو رحمانی خواب کہہ سکتے ہیں. یہ خواب زیادہ تر انبیاء کرام کو آتے ہیں. جب ایسے خواب انبیاء کرام کو آتے ہیں تو اس کو وحی کہا جاتا ہے. تو کیونکہ ان کو تو حکم ہوتا ہے ڈائریکٹ، تو ان کے لیے وہ خواب جو ہے وحی ہوتا ہے. اور اگر کسی اور کو آ جائے، عام طور پہ جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو اس کو سچے خواب آتے ہیں، ایسے والے کہ اس نے جو دیکھا وہ ہو جاتا ہے عام طور پہ. اور کبھی کبھی عوام الناس کو بھی آ جاتے ہیں خواب ایسے ہی. اب وہ مالک ہے جس کو چائے دکھا دے، ہمارے لیے شرط ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. تو
وہ خواب رحمانی خواب ہوتا ہے. تو خواب کی 4 اقسام ہو گئی. پہلا رحمانی خواب جو اللہ کی طرف سے آیا اور جیسا دیکھا ویسا ہی ہو گیا. دوسرا ملائکہ کی طرف سے الہام. اور تیسرا شیطان کی طرف سے وسوسہ، پریشان خیالی، پریشان خوابی. اور چوتھا جو ہے وہ بد ہضمی یا خوراک یا موسم کی وجہ سے ہونا. یہ تو ہوا عوام کی بات. اب سالکین کے خواب ہوتے ہیں. سالکین کے خواب الگ ہوتے ہیں. جو ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں ان کو اشارے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہے وہ ذکر و اذکار کر رہا ہے اور ابھی اس کی ابتدا ہے تو اس کو زمین کے مناظر اس کو نظر آئیں گے. کبھی خواب میں اس کو باغات نظر آئیں گے، کبھی جنگلات نظر آئیں گے، کبھی قبرستان، کبھی مزارات، یعنی زمینی اشیاء، کبھی سمندر، کبھی دریا، کبھی آسمان. اس طرح کے کہ جو حواس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں وہ چیزیں اس کو نظر آئیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذکر جو ہے وہ اس کی ابتدا ہو گئی. ناسوتی ذکر اس کا ابھی ہو رہا ہے. پھر جب یہ ترقی کرتا ہے تو پھر اس کو ملائکہ یا آسمانی چیزیں کوئی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اگر یہ ترقی کرتا ہے تو پھر اس کو ارواح انبیاء، ارواح صالحین، انبیاء کرام سے ملاقاتیں خواب میں، کبھی زیارت، کبھی کچھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر یہ آگے ترقی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے بھی نظر آ جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں، تو پھر اس میں اس کے یعنی اسرار ہیں. اور وہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے ساتھ تو وہ نہ تو ہوتے ہیں، نہ ہر ایک کے سامنے بیان کرنے والے ہیں وہ. تو یہ اس کی جو اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کہتا ہے آپ بس میرا خواب سن لیں. ہاں، خواب سنانے کے بڑے شوق ہوتا ہے. بڑا ہو کہتے سن لیں. ہاں، کیا کریں. اب اس کی قسمت میں اگر ہے آپ اس کو بول دیں بھائی دیکھ اچھا خواب ہے تو بتا دے. کوئی ایسا ہے پریشان ہو کے تو نہیں اٹھا، تو چونک کے تو نہیں اٹھا. اگر وہ کہے کہ ہاں نہیں میں تو بڑا پریشان ہو گیا تو اس سے بولو کہ بھائی اگر میں نے جو تعبیر دے دی وہ ہو جائے گی، پھر نہ کہنا. یوسف علیہ السلام جب جیل میں آپ تشریف لے گئے تھے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، کہ جب آپ کو جیل ہوئی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس وقت میں آپ کو جیل میں ڈلوا دیا تھا. تو جب آپ گئے تو 2 اور قیدی بھی آئے. اچھا، تو انہوں نے ایک نے خواب دیکھا کیا کہ اس نے کہا، آپ کو بتایا کہ بھائی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جو ہے وہ بادشاہ کو شراب پیش کر رہا ہوں، شربت یا شراب نچوڑ کے میں بادشاہ کو پلا رہا ہوں. انی عاصر خمرہ، میں خمر جو ہے وہ نچوڑتا ہوں، انگوروں کو نچوڑتا ہوں اور بادشاہ کو پلا رہا ہوں. انگور کا شیرہ ہے، انگور کا شربت. آپ نے فرمایا کہ تو ان قریب جو ہے بادشاہ کا قریبی دوست بنے گا اور اس کو شربت پیش کیا کرے گا اس کو. دوسرے نے بولا کہ میں بھی کوئی خواب بتا دوں. اس نے کہا کہ میں نے دیکھا میرے سر پر جو ہے وہ ایک خوان ہے، اس میں روٹیاں ہیں اور جو نا پرندے آ کے اس میں سے کھا رہے ہیں. تأکل الطیر منہ، پرندے جو ہیں وہ اس میں سر پہ سے جو ہے نا جو برتن ہے کھانے کا اس میں سے کھانا کھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ارے تجھے پھانسی ہوگی، قتل کیا جائے گا، تیری لاش کو ٹانگا جائے گا، تیرے سر میں سے جو نا پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے. اس نے کہا کہ یہ تو میں نے جھوٹا خواب بتایا تھا. آپ نے فرمایا لیکن میں نے جو تعبیر دی وہ سچی تعبیر دی ہے. تیرا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، تعبیر ہماری سچی ہے، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوا. تو جو کہہ دے، پھر نبی کی بات تو خیر نبی کی ہوتی ہے.
لیکن عام طور پہ جو تعبیر دی جاتی ہے تو وہ پھر ہوتی بھی ہے. تو اچھی تعبیر دینی چاہیے اور اچھی تعبیر دینے والے کے پاس ہی جانا چاہیے بندے کو کہ یار کوئی اچھی تعبیر دے دو. یہ کیا وہ اچھی تعبیر دینے سے وہ بھی اچھا کام ہو جائے گا؟ ممکن ہے، ہاں ممکن ہے کہ اگر آپ اس کو تعویل کر کے اس کی اچھی تعبیر دے دیں تو دیکھیں عالم ارواح کے معاملات یا عالم خواب کے معاملات بالکل ہی چینج ہو سکتے ہیں. ایک بزرگ کے مزار کے قریب ایک شخص کو دفنایا گیا اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے بارش وغیرہ ہوئی، کیا ہوا کہ اس کی قبر کھل گئی. دیکھا تو کہ اس کی لاش بھی تر و تازہ ہے اور 2 جھاڑیاں پھولوں کی ٹہنیاں اس کے سینے پہ رکھی ہیں جو اس کے ناک کی طرف ان کا رخ ہے تاکہ اس کے ناک میں وہ اس کی خوشبو جاتی رہے. لوگوں نے اس کی لاش کو نکالا، وہ بہت اللہ کا ولی ہوگا یہ تو کوئی بھائی. اس کو نکالنے کے بعد اس کو کچھ فاصلے پہ لے کر گئے، وہاں پہ اس کو دفنایا. قبر میں رکھا نا تو دیکھا وہ ٹہنیاں جو تھیں انہوں نے سانپوں کی شکل اختیار کر لی اور اس کے ناک کو وہ کاٹنے لگے، بموڑنے لگے. اور بولا یہ کیا ہو گیا؟ تو وہاں پر کوئی ایک صاحب دل بھی موجود تھے. انہوں نے بولا کہ یہ شخص گناہ گار تھا، یہ تو ان بزرگوں کے پڑوس کی وجہ سے اس کا عذاب جو ہے وہ ثواب میں تبدیل ہوا تھا. اب یہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے، اگر تم چاہتے تو اس کو وہیں کر دو. پھر تو لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کو نکالا، بہرحال کرا کے وہاں قریب دفن کیا. پھر وہی تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا تبدیلی ہو جاتی ہے کہ آگ کو باغ بنتے، باغ کو آگ بنتے جو ہے نا دیر نہیں لگتی. ہاں عالم ارواح کے معاملات بالکل ہی چینج ہے. ہاں یہ آپ کی تعبیر بتانے کے لیے علم ہونا چاہیے یا چند کتابیں پڑھ کے بس بتا دیں؟ نہیں اس کے لیے تو بہت بڑا علم چاہیے اور یہ وہ علم ہے جو علم لدنی ہو کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس امت میں سمجھ لیں جو ہے نا امام کا درجہ ان کا خوابوں کی تعبیر میں. آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت میں نے دیکھا کہ میں جو ہے وہ میں نے اذان دی ہے خواب میں. آپ نے اس کو دیکھا، غور سے دیکھا، کچھ سوچا اور فرمایا انشاءاللہ تو حج کرے گا. اب وہ شخص چلا گیا. ابھی محفل لگی ہوئی تھی، دوسرا بندہ آ گیا، اس نے بولا کہ حضرت میں نے دیکھا میں اذان دے رہا ہوں. آپ نے اس کو دیکھا، فرمایا تو چوری کرے گا تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا. حاضرین نے بولا وہ تو خیر پتہ نہیں کیا سوچ کے چلا گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا. لوگوں نے پوچھا آپ نے ایک ہی خواب کی 2 تعبیریں دیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا اذان کا لفظ قرآن پاک میں 2 جگہ آیا. ایک جگہ ہے حج کے لیے، وہ اذن فی الناس للحج یأتوک رجالا، ہے نا، کہ آگے بھی پوری یعنی آیت ہے کہ اے ابراہیم تم لوگوں کو آواز دو حج کے لیے، ان کو بلاؤ، اذن فی الناس، اذان دو لوگوں میں تو یہ تمہارے پاس آئیں گے، حج کے لیے آئیں گے وادیوں سے اور دبلی پتلی جو اونٹنیوں میں سوار ہو کر نا گہری جو ہے نا وادیوں میں سے گزرتے ہوئے آئیں گے. دوسرے مقام پر ایک جگہ ہے کہ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهُ الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، کہ ایک اذان دینے والے نے اذان دی، یعنی ایک جن پکارنے والے نے پکارا اے قافلے والو تم چور ہو. تو جب پہلا شخص آیا تو میں نے اس کے چہرے مہرے کو دیکھا اور امام ابن سیرین نے دیکھا تھا.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے آپ خلیفہ تھے اور شاگرد تھے، تابعی تھے، یعنی امام اعظم کے استاد ہیں آپ، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ۔ ہاں، تو آپ کا دیکھنا پھر آپ کا دیکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے دیکھا تو مجھے اس میں شرافت اور نجابت کے آثار دکھائی دیے، تو میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ انشاءاللہ یہ حج کرے گا، نیک آئی۔ اور دوسرا شخص تھا، وہ مجھے چہرے مورے سے اور اپنے نظر میں، میری نظر میں وہ کوئی اچکا تھا، تو میں نے کہا بیٹا تو پکڑا جائے گا اور تیرا ہاتھ کٹے گا۔ تو اس کے لیے کیا فراست چاہیے، علم لدنی، اور قرآن و حدیث سے واقف ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اشارات دیے ہیں قرآن پاک میں، کون سا لفظ کس جگہ کس مقام پر کن معنوں کے لیے آیا ہے، یہ اس کو جتنا وسیع علم ہوگا اتنا زیادہ وہ صحیح تعبیر دے گا۔ ہاں، جیسے یوسف علیہ السلام نے وہ جو تعبیر دی تھی کہ 7 گائے ہیں، موٹی تازی گائے ہیں، ان کو سوکھی گایوں نے کھا لیا اور 7 سبز بالیوں کو، خوشوں کو، اور سوکھے خوشوں نے سکھا دیا۔ تو آپ نے 7 سال قحط کی پیش گوئی کی، اس کی تعبیر تھی کہ 7 سال پہلے جو ہے وہ 7 سال بارش ہوگی اور خوشحالی ہوگی، پھر وہ 7 سالوں کے بعد جو اگلے 7 سال آئیں گے وہ خشک سالی کے ہوں گے، کیونکہ گائے کا موٹا تازہ ہونا، گائے یعنی مصریوں کی زبان میں گائے جو ہے وہ یعنی سال سے تعبیر کرتے تھے اس کو، اور موٹا تازہ ہونا خوشحالی کی علامت ہے۔ اسی طرح سبز بالیاں جو ہیں وہ فصل کے اچھے ہونے کی علامت ہے، اور خشک ٹہنیاں یہ قحط کی علامت ہے۔ تو آپ نے، کیونکہ ان کی تعداد 7 تھی، تو آپ نے 7 سال جو ہے وہ نعمتوں کی فراوانی کی بات کی، تعبیر دی۔ خیر آپ کو تو جو علم تھا وہ تو وحی الہی سے تھا، لیکن سمجھانے کے لیے وحی الہی سے بھی کوئی جو علم ہوتا ہے وہ اس کی کوئی نہ کوئی کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، اس کے بھی بے اصولہ کوئی علم نہیں ہے، لاجک ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا۔ جیسے بزرگان دین جو ہیں وہ مکھن کی تعبیر جو معرفت سے دیتے ہیں، کہ اگر کوئی دیکھے میں نے مکھن کھایا ہے، مطلب ہے کہ اس کو معرفت حاصل ہو۔ اسی طرح لباس کی تعبیر، اگر کوئی دیکھے کہ میں نے سفید لباس پہنا ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ یہ وہ والے ہیں اب خواب، ان کے سالکین کے خواب ہیں۔ اگر دیکھا کہ پیلا لباس پہنا ہے اس نے، تقریباً 7 رنگ 6 رنگ وہ ضرور دیکھے گا، سالک جو ہوگا نا، پہلا درجہ پیلے رنگ کا، زرد رنگ دیکھے گا، تو زرد رنگ اپنے آپ کو دیکھے یا لباس کو دیکھے یا ویسے دیکھے کہ زرد رنگ اس کو نظر آ رہا ہے اور یہ پوری نیت کر کے سلوک طے کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جیسے اس کے لباس کی حالت ہوگی ایسے ہی اس کے نفس کی حالت ہوگی۔ اگر خوبصورت ہے تو نفس خوبصورت ہو جائے گا، موٹا تازہ ہو جائے گا، تگڑا ہو جائے گا، اور اگر خستہ حال ہے تو نفس کا پھر سمجھ لو کہ برا حال ہوگا اس کا، اور نفس کا برا حال ہونے کا معنی اچھا ہی ہوتا ہے۔ یہ کیونکہ لطیفہ نفس کا جو رنگ قرار دیا گیا وہ پیلا رنگ قرار دیا گیا۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ پھر قلب ہے۔ اب قلب کا رنگ سرخ ہے، تو کبھی یہ دیکھے گا کہ میں نے سرخ لباس پہن لیا، تو یہ اس کا ذکر سمجھ لو کہ اب قلب میں پہنچ گیا ہے، ترقی کر کے لطیفہ قلب میں اس کا ذکر اب چلنا شروع ہو گیا، یہ اس کی علامت ہے۔ پھر اگر وہ دیکھے کہ اور یعنی سفیدی دیکھے، نیل گون سفیدی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ذکر جو ہے وہ لطیفہ روح میں داخل ہو گیا ہے۔ تو اس دوران اس کی پھر انبیاء کرام سے
کی زیارتیں ہونا یا ملائکہ سے اس کی بات چیت ہونا، خواب میں الہامات کی کثرت ہونا، یہ ہوگا اس کو۔ پھر اگر وہ دیکھے تھوڑا آگے کہ سبزی مائل ہے کوئی، جیسے کاہی کلر ہوتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ سر کا کلر ہے، اس میں اس کا مشاہدہ بڑھے گا، قوت مشاہدہ بڑھے گی اس کی۔ پھر اگر یہ دیکھتا ہے آگے کے معاملات ہیں کہ سیاہی میں بھی ایک کم سیاہی ہے، سرمئی، گہرا سرمئی کہہ لیں، اور ایک بالکل سیاہی ہے جس کو جیٹ بلیک کہتے ہیں۔ تو یہ پھر خفی اور اخفا کی دلالت ہے۔ خفی کا رنگ بھی سیاہ کہا گیا اور اخفا کا رنگ بھی سیاہ مانا گیا کہ یہ دونوں ذات کے رنگ ہیں۔ تو یہ اس کا یعنی معنی یہ ہوا کہ اس کا ذکر جو ہے وہ عالم لاہوت کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا ذکر حضور جب ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہم جو نور کا جو تصور کرتے ہیں کہ وہ نور ہمارے اندر اس کا جذب ہو رہا ہے، تو جیسے قلب کی طرف توجہ کر کے ذکر کر رہا ہے، تو کیا وہ پھر وہ لال کلر کا نور دیکھو اس میں اس کی نہیں اس میں ہم کیا نہیں، سالک کو نہیں کچھ دیکھنا ہوتا اس میں۔ ان سب معاملات کا دروازہ، چلے میں آپ کو وہ جو ہے بتاتا ہوں، مراقبے میں جیسے پہلے میں تھوڑا سا اس کی جو ہے وضاحت کر دوں کہ عالم ناسوت ہے، ملکوت ہے، یہ ہے کیا چیز، لطائف کیا چیز ہے، عالم ناسوت کیا چیز ہے۔ تو اس کی مختصر سی کچھ وضاحت میں کرتا ہوں۔ عالم ناسوت جو ہے وہ یعنی اس کو عالم اسفل بھی کہتے ہیں، سفلی عالم بھی کہتے ہیں۔ سفلی سے مراد وہ نہیں ہے وہ جادو جنات وغیرہ، سفلی کالا علم وغیرہ نہیں، وہ نہیں، اور وہ عوامی زبان ہے سفلی اور کالا وغیرہ وغیرہ۔ سفلی سے مراد ہوتا ہے نچلا، نیچے درجے کا، کیونکہ یہ آسمانوں سے نیچے ہے ہماری زمین، تو زمین پر جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، حواس خمسہ ہمارے جن کو دریافت کر سکتے ہیں، جس کو عالم نفس کہہ لیں آپ، پلس یہ کہ اس میں جنات بھی آ گئے اور شیاطین آ گئے، کیونکہ یہ بھی آسمانوں پہ نہیں جا سکتے، جنات اور شیاطین، ان کو بھی آسمانوں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ عالم جو ہے وہ عالم ناسوت کہلاتا ہے، سب سے نچلے درجے کا عالم، کیونکہ اب عالم جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی تہیں بنی ہوئی ہیں، ایک تہ یہ بن گئی، پھر دوسری تہ یہ بن گئی، پھر تیسری تہ یہ ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے، یہ ہمارے سمجھنے کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم نے اس کو سمجھنے کے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ مخلوق 3 حصوں میں ہے، سمجھنے کے لیے، معرفت کے لیے مقسوم جو ہے نا، مخلوق کے ہم نے 3 حصے کیے ہیں۔ ایک کو ہم نے کہا کہ یہ عالم ناسوت ہے، جس میں انسان، نفس اس کا، جنات، شیاطین، اچھا پودے، جمادات، آبی مخلوقات وغیرہ، یہ سارے کے سارے، سمندر آ گیا، یہ سارے معاملات، پانی آ گیا، سیارے، ستارے وغیرہ سارے جو ہیں وہ جو ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں، ان سے جو بھی تعلقات ہیں ہمارے، ان کے متعلق کوئی بھی بات ہوگی تو ہم کہیں گے یہ عالم ناسوت ہے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس کو عالم نفس بھی کہا گیا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ عالم ملکوت ہے، یعنی ملائکہ کا عالم۔ ملائکہ جو ہیں وہ ان کا ایک، چاہے وہ زمین پہ رہنے والے ہوں، ہے نا، یا وہ آسمانوں پہ رہنے والے ہوں، ملائکہ تک نہ تو شیطان پہنچ سکتا ہے اور نہ ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ حیثیت میں پیدا کیا ہے۔ تو ان کے متعلق جو بات ہوتی ہے تو صوفیہ اس کو کہتے ہیں یہ عالم ملکوت سے تعلق رکھتی ہے۔ تیسرا جو ہے وہ عالم جبروت ہے،
جبروت جو ہے یہ ملائکہ سے ہٹ کر ایک اوپر ایک عالم ہے جہاں ارواح ہے، ارواح انبیاء، ارواح صالحین، یعنی روح کا تعلق ہے۔ روح کا جو عالم ہے وہ عالم جبروت کہلاتا ہے۔ اعلیٰ علین یہی اعلیٰ علین اگر چیز یعنی جو ہے نا وہ الگ چیز ہے معرفت کے اعتبار سے، یعنی روحوں کا معاملہ اگر دیکھنا ہو سمجھنا ہو، ارواح سے جب تعلق ہوگا ہمارا تو ہم کہیں گے کہ یہ عالم ارواح یعنی عالم جبروت سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ ملائکہ سے واسطہ پڑے گا تو ہم کہیں گے بھئی یہ بات عالم ملکوت سے تعلق رکھتی ہے، اور جب ہمارا آپس کا معاملہ یہ جنات شیاطین کا معاملہ ہے تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ معاملہ ہمارا عالم ناسوت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان وہ الگ مقامات ہیں، وہ تو مقاموں کی نا یعنی وہ تقسیم ہے، وہ جو آپ کہنا نا اعلیٰ علیین مقاموں میں آتا ہے، وہ مخلوق میں نہیں آتا۔ مخلوق کی تقسیم ایسے ہے۔ اچھا اس کے اوپر جو عالم ہے وہ عالم لاہوت ہے، اس کو کہا جاتا ہے وہ عالم، تو اس کو کہنا بھی نہیں چاہیے لیکن کہتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ صوفیہ میں اس کو عالم کہتے ہیں، عالم لاہوت یعنی ذات باری تعالیٰ کا جہاں تعلق شروع ہو جائے، ذات باری تعالیٰ کا، اچھا اس عالم کو عالم لاہوت کہا جاتا ہے۔ تو لاہوت، جبروت، پھر ملکوت اور پھر ناسوت، چار یہ چار عالم ہو گئے۔ یہ ترتیب یاد رکھنے کی ہے، کم سے کم ہم صوفیہ کا نام لیتے ہیں تو کم سے کم اتنا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کوئی ہم سے پوچھ لے یا ہم کو خود سمجھنا ہو اگر تو، یا ہم کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہو، ہم سے کوئی سوال کر لیتا ہے یار مجھے اس کا سمجھا دو کہ ناسوت کیا ہوتا ہے، ہم کہیں یار پتہ نہیں مجھے تو اس کا، تو ہم کم سے کم اس کا ہاں اچھا۔ اب یہ عالم جو ہے کائنات میں ہے، سمجھ لو کائنات کی ہم نے صوفیہ نے ہم سے مراد ہم نے صوفیہ سے یہ سنا ہے کہ کائنات کی تقسیم ایسے ہم معرفت کے اعتبار سے چار۔ اب اس میں سب کچھ آ گیا، خالق کی معرفت بھی ہو گئی اپنے تئیں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں، پھر مخلوق کی بھی ہو گئی، مخلوق کے تین حصے ہو گئے، ارواح، ملائکہ اور اجسام، عالم اجسام۔ اچھا اب یہی چاروں عالم انسان کے اندر بھی مانے گئے ہیں، یعنی ایک چیز کا ایک چیز سے تعلق ہے۔ یہ جو دیکھیں زبان ذائقہ چکھتی ہے نا، کان تو نہیں چکھ سکتا، آنکھ دیکھتی ہے، کان تو نہیں دیکھ سکتے، ناک سونگھتی ہے، زبان سونگھ نہیں سکتی۔ ہر ایک چیز کا ایک دائرہ کار ہے، یعنی جو معرفت ذائقے کی معرفت کے لیے زبان چاہیے، آواز کی معرفت کے لیے کان چاہیے، رنگ دیکھنا ہو اس کے رنگوں کی معرفت کے لیے آنکھ چاہیے، اور کوئی چیز کیسی ہے، کھردری ہے، نرم ہے، گرم ہے، سردی ہے، کیا ہے، اس کے لیے چھونے کی حص چاہیے، ٹچ سینس چاہیے ہمیں نا، 5 حواس چاہیے ہمیں۔ تو اسی طرح فرشتوں کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے ہمیں ایک روحانیت چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جلوے دیکھنے کے لیے ایک روحانیت کا ایک درجہ وہ چاہیے ہمیں، ارواح سے بات کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے کچھ چاہیے، ان کا کلام سننے کے لیے کچھ ہمیں کان چاہیے، وہ کان چاہیے جو ان کی آواز سنے، وہ آنکھ چاہیے جو ارواح کو دیکھے، ٹھیک ہے نا، اور وہ زبان چاہیے جو ارواح سے کلام کرے۔ یعنی ہمارے پاس 4 طرح کی روحانیت ہونی چاہیے۔ ایک تو ہمارا نفس ہے، تو جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، کہ ہمیں اس دنیا کی معرفت کے لیے حواس خمسہ اللہ نے دی ہے کہ تم دیکھو، بولو، سنو، چکھو، چھو لو، تو یہ تمہارے دنیاوی معاملات کے لیے بہترین ہے، کافی ہے اتنا، عالم ناسوت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔
اس کی معرفت کے لیے کافی ہے. تو نفس جو ہے وہ عالم ناسوت کی معرفت رکھتا ہے. تو اس کو بزرگوں نے کہا کہ لطیفہ نفس جو ہے وہ عالم ناسوت کی معرفت کے لیے ہے. اس کو انہوں نے نام دیا لطیفے کا. لطیفہ معنی ایک روحانی پوائنٹ، ایک روحانی جگہ کہ جہاں کچھ معلومات اکٹھی ہو اور وہ اس کو سارٹ آؤٹ کر کے اس کو یعنی نتیجہ اس کا کچھ نکال سکے، کچھ نتیجہ خیز کام کر سکے، وہ نفس وہ کر لے گا. اس دنیا کی معلومات نفس اس کے لیے کافی ہے. اب قلب کا معاملہ ایسا ہے، نفس کے اوپر یہ ہمارا لطیفہ نفس جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے، ناف کے نیچے، اور لطیفہ قلب جو ہے وہ ہمارے یہاں پر ہوتا ہے. جو قلب ہے، ہارٹ جسے کہتے ہیں، جو دھڑکتا ہے، وہ تو گوشت کا وہ ہے نا، لوتھڑا ہے، بس وہی مقام ہے قلب کا. روحانی پوائنٹ بھی وہی ہے، وہیں پر ہے. تو یہاں پر وہ سینے سے تھوڑا بائیں طرف ہلکا سا، یہ ہمارے قلب کا لطیفہ مانا گیا ہے. اچھا، اس کے دو حصے، میڈیکلی بھی اس کے دو حصے، یہ خون کھینچتا بھی اور خون پھینکتا بھی ہے نا. تو کھینچنا ایک کام ہے اور پھینکنا ایک کام ہے. تو یہ کھینچتا بھی ہے خون اور پھینکتا بھی. تو اب کیا ہے کہ صوفیہ کی زبان میں اس کے دو حصے ہیں قلب کے. یہ کبھی نفس کی طرف رغبت کر جاتا ہے تو نفس کی خواہشیں اس پہ غالب آ جاتی ہیں، تو قلب جو ہے وہ نفس کے تابع ہو جاتا ہے. اور کبھی جو ہے یہ دائیں طرف یعنی روح کی طرف رخ کر لیتا ہے، اور روح جو ہے وہ انوار کی یعنی آماجگاہ ہے، وہ اس پہ انوار و تجلیات نازل ہوتی ہے روح پر، اور روح میں زندگی اترتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں سے وہ قلب کو سپلائی ہوتی ہے اور قلب سے پورے جسم میں آتی ہے. تو یہ اپنا رخ کبھی قلب جو ہے اپنا رخ کبھی روح کی طرف کر لیتا ہے تو یہ روحانی ہو جاتا ہے اور نورانی ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ اپنا رخ نفس کی طرف کر لیتا ہے، یہ تو خواہشوں پہ مشغول ہو جاتا ہے. اگر اس کا نفس اس کے قلب کو پوری طرح گھیر لے اور وہ اتنی خواہشیں ہم نفس کی پوری کریں، اتنی خواہشیں نفس کی پوری کریں کہ وہ نفس جو ہے اس کے قلب پر قابو پا لے، وہ اس کے تابع ہو گیا، اور وہ سمجھ لے کہ پھر وہ کیا نہیں کرے گا کہ حب الدنیا راس کل خطیئات، کیونکہ نفس دنیا سے محبت کرتا ہے تو وہ دل میں دنیا کی محبت راسخ کر دیتا ہے. تو اس کا کم سے کم درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اللہ نہ کرے کہ اس پہ غفلت طاری ہو سکتی ہے، ذکر اللہ سے وہ ہٹ سکتا ہے، اور پھر اس کا زیادہ سے زیادہ تو پتہ نہیں کیا کفر بھی لوگ کر جاتے ہیں، مرتد بھی ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ. تو غفلت سے ہٹ کر، غفلت پہلا سٹیپ ہے قلب کا خرابی کا، اور آخری سٹیج اس کی پھر معاذ اللہ کفر ہے، ارتداد ہے، پتہ نہیں کیا، آگے سے کیا ہو جائے. اور جب یہ جاگتا ہے دل، جب اس کو ذکر کرواتے ہیں، ذکر تو نفس ہی کرے گا نا، ہمارا زبان کرے گی ذکر ہم اتنا کروائیں گے زبان کو کہ اس کو کوئی اور کام ہی نہ رہے، بس وہ زبان ذکر کرتی رہے، آنکھیں عبرت سے دیکھتی رہیں، کان نیکی کی بات سنتے رہیں. یعنی ایک ماحول ہم اس کو دے دیں، نفس کو پورا نیکی کا ماحول دے دیں، کیونکہ یہ اپنے ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے نفس. اس میں یہ خوبی رکھی گئی ہے کہ یہ جس ماحول میں جاتا ہے ویسا ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو نیکوں میں رہتا ہے تو نیک ہو جاتا ہے، بروں میں رہتا ہے تو برا ہو جاتا ہے. تو تھوڑا بہت احتجاج کرنے کے بعد یہ اس ماحول میں ڈھل جاتا ہے. تو جب ہم نفس
پر ذکر کا غلبہ کرا دیتے ہیں تو وہ غلبہ اس کا قلب کی طرف چلتا ہے. پھر اب قلب جو ہے وہ روحانی ہو جاتا ہے اور اس کا رخ روح کی طرف ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو روح کی طرف سے غذا ملنی شروع ہو جاتی ہے. ذکر تو زبان کرتی ہے تو قلب پہ تبدیلی آتی ہے. ہاں، کیونکہ نفس سے ذکر کا کیونکہ مقام ہے اعلیٰ علیین کی طرف، تو ذکر نے اوپر ہی کی طرف سفر کرنا ہوتا ہے. تو نفس ذکر کرے گا تو قلب کی طرف چڑھے گا، اوپر کی طرف آئے گا، تو قلب جو ہے وہ اس کے رنگ میں رنگ جائے گا. تو جہاں اب یہ دوسرا ہمارا لطیفہ، قلب جو ہے وہ ذکر میں لگ جائے گا. یہ کس کے برابر ہے؟ ملکوت کے برابر یا جبروت کے برابر ہے؟ قلب درمیان میں ہے، درمیان میں. نہ یہ پوری طرح ناسوتی ہے نہ یہ پوری طرح ملکوتی ہے. ٹھیک. لیکن جب ہم اس کو پوری طرح ذکر کے رنگ میں رنگ لیتے ہیں تو پھر یہ ملکوتی ہو جاتا ہے. پھر جب یہ ملکوتی ہو جاتا ہے اور قلب ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی رغبت روح کی طرف ہوتی ہے، پھر ذکر آگے چلتا ہے تو وہ یہاں آتا ہے دائیں طرف روح کا مقام مانا گیا ہے، لطیفہ روح. تو جب یہاں پر ذکر آتا ہے اس کا، یعنی روح میں اترتا ہے اس کا ذکر، تو وہ اس کا لطیفہ روح جو ہے نا یعنی روشن ہو جاتا ہے. پھر وہ ارواح سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے، ارواح کی پہچان شروع ہو جاتی ہے اس کو. اچھا، جہاں ارواح کا مقام ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تجلی وہاں پر ہوتی ہے. جبروت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تجلی ہے، لاہوت میں اس کی ذات کی تجلی، ہاں، اور جبروت میں صفات کی تجلی، اور ملکوت میں افعال کی تجلی، اور ناسوت میں افعال کا ظہور. یوں سمجھیں کہ ایک حکم ذات سے چلے گا، صفات میں آئے گا. مثال کے طور پر رب نے چاہا فلاں شخص کو جو ہے وہ غنی کر دیا جائے تو موتی کی تجلی آئے گی، مغنی کی تجلی آئے گی نا. تو حکم کہاں سے چلے گا؟ ذات سے. صفت کون سی استعمال ہوگی؟ مغنی کی. حکم کس کو ہوگا؟ فرشتوں کو، کہ اس بندے کے لیے اسباب مہیا کرو، اس کو غنی کرنا ہے. افعال کہاں ہو رہی ہے؟ ملائکہ سارا سسٹم شروع کر رہے ہیں اس کا، اس کو غنی کرنا ہے. حکم آ گیا اس بندے کو غنی بنانا ہے اب، تو اس کے لیے وہ زمین میں ساری چیزیں کریں گے. ہاں بھائی، لوگوں کی حاجتیں اس کی طرف لے آئیں گے کہ بھئی جس کو کام ہوگا اسی سے ہوگا لوگوں کا کام، اور یہ اس سے یعنی اس کی محتاجگی ختم اور لوگ اس کے محتاج ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو فعل کہاں ہو رہا ہے؟ یہ عالم ملکوت میں. واقع کہاں یعنی ہو رہا ہے؟ یہ ناسوت میں. ظاہر کہاں ہو رہا ہے؟ زمین پر، ناسوت میں. چلا کہاں سے؟ جبروت سے. عالم لاہوت سے. لاہوت سے چلا، جبروت میں آیا، صفت استعمال ہوئی نا کوئی. اب ایک شخص ہے، اس کی موت کا حکم آ گیا. کہاں سے چلے گا حکم؟ لاہوت سے، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے گا نا. اور صفت کون سی استعمال ہوگی؟ ممیتو کی. اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، یا ممیتو ہم کہتے ہیں، اے مارنے والے، موت دینے والے، موت عطا کرنے والے. ہاں، تو حکم وہی ہے، ایک ہی ذات سے چل رہا ہے. اور صفت کون سی استعمال ہو رہی ہے؟ ممیت کی. تو لاہوت سے حکم چلا، جبروت میں آیا، صفات میں. اور پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ جو اس صفت کے تابع فرشتے ہیں، ممیت کے تابع فرشتے ہیں نا، کہ جو ممیت کے خادم ہیں. بھائی یہ موت کا کام کرتے ہیں، یہ یعنی اسرائیل علیہ السلام اور دیگر سارے ان کے معاونین جتنے فرشتے ہیں
وہ ممیتو کتاب ہے سارے. اب وہ اپنا کام شروع کریں گے. ابھی کس کا آیا نام؟ فلاں بندے کا نام آیا. اچھا اچھی موت آئے گی، بری موت آئے گی، کب کہاں کیسے، سارا حکم ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، ان کو آ جائے گا حکم. اب وہ اس کی موت کا سامان کریں گے، اچھی یا بری، کون سے وقت، کون سی گھڑی، کس جگہ، کس مقام پر، کب اس کو موت آنی ہے. تو ظاہر کہاں ہوگا اس کی موت کا حکم؟ ناسوت میں. یہ پورا سسٹم صوفیہ نے پتا ہے. اسی طرح ہماری دعائیں بھی ایسی ہی جاتی ہیں اوپر، اور حکم بھی ایسی نازل ہوتا ہے. یہ اگر کوئی یہ سمجھ لے تو یوں سمجھ لے کہ وہ پورا سسٹم سمجھ میں آ جائے گا اس کو. اچھا یار حکم ایسے نازل ہوتا ہے، اور تو پھر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ ہم صرف منشاء الہی کے تحت، مشیت الہی کے تحت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے تقدیر کی طرف چل رہے ہوتے ہیں، اپنی تقدیر کی طرف. کہ جب ہمارے لیے حکم ہو جاتا ہے غنی ہونے کا، تو ہمارے ذہن میں وہی خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے، ہم یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، اور ہم کریں گے تو اور کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ حکم جو ہوا ہے اس کا. تو ہم بولتے ہم نے کیا، اور ہم کہتے ہیں یار ہم نے کر لیا، ہم نے کر لیا، ہم نے کر لیا، حالانکہ ہم اس کا مظہر ہو رہے ہوتے ہیں. اسی لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ایسا پاتا ہوں کہ جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، تو میں دست قدرت میں ایسا ہی ہوں کہ وہ کاتب جو چاہتا ہے قلم سے لکھ دیتا ہے. لکھتا کون ہے بظاہر؟ قلم. اور لکھ کون رہا ہے؟ ہاتھ. اور ہاتھ کون چلا رہا ہے؟ کاتب. اور کاتب کو اس کا ذہن چلا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے عالم انسان کے اندر بھی ہیں. انسان کا نفس جو ہے وہ عالم ناسوت سے تعلق رکھتا ہے. اس کا قلب جو ہے اگر اپنی صحیح حالت میں ہو تو عالم ملکوت سے تعلق رکھتا ہے. اگر روح اس کی صحیح ہو تو وہ عالم جبروت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اس کی معرفت اس کو ہو سکتی ہے. یہ تو ہم نے ابھی اس کی علمی یعنی قال ہم نے سن لیا، یہ قول ہے اور قال ہے. یہ جب احوال کھلتے ہیں نا، کیونکہ تصوف عمل کا نام ہے، ذکر مراقبہ. اچھا ان تمام معاملات کے کھلنے کا دروازہ کیا ہے؟ یہ سارے معاملات ان آنکھوں سے تو کھلیں گے نہیں، نظر آئیں گے نہیں. ان کے لیے تو قلب کی آنکھیں چاہیے کھلنے کے لیے. تو وہ ہر ایک کی کھلتی نہیں ہے، اور ہر ایک کی کھولی نہیں جاتی، اجازت نہیں ہوتی. اس کو روحانیت کہتے ہیں. وہ روحانیت ہے. یہ جو ابھی ہم نے سن لیا، سنا دیا، یہ کوئی روحانیت نہیں ہوئی. یہ اس روحانیت کا بیان ہو گیا. روحانیت اور چیز ہے اور بیان روحانیت اور چیز ہے. جیسے ہمارے میاں صاحب جناب فرماتے ہیں تم 100 مرتبہ ہری مرچ ہری مرچ ہری مرچ بولو، 1000 مرتبہ بولو، کسی کے زبان پہ مرچیں نہیں آئیں گی، اور ایک مرچ کھا کے دیکھ لو تو پھر بات کر لو. بولے گا یار اب آیا مجھے ذائقہ مرچ کا، 1000 دفعہ کہہ رہا تھا مرچ مرچ، ذائقہ نہیں آ رہا تھا، اب پتہ چلا مرچ کیا ہوتی ہے. اسی طرح ہر ایک قال اور حال میں فرق یہ ہے کہ قول جتنا بھی ہو جائے وہ قول ہی رہتا ہے جب تک کہ حال وارد نہ ہو جائے. اچھا حال وارد کب ہوتا ہے؟ حال وارد خود سے نہیں ہوتا، کیونکہ یہ راز ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ کھولے تو نہیں جاتے ایسے. اس کے لیے بڑے مقامات انسان طے کرتا ہے، بڑے معاملات سے اس کو گزارا جاتا ہے، اس کو گزرنا ہوتا ہے. گزرنے کے بعد ہی پھر یہ کچھ اس کو مقام حاصل ہوتا ہے. اس کی ابتدا ہوگی، اس کا دروازہ شیخ ہے، تصور شیخ ہے، سارا کچھ یہاں سے. کیونکہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کے بعد کیا ہے؟ وَجَادِلُوا فِي سَبِيلِهِ.
تم پھر پہلے تو کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو پہلے تو تم تقوی اختیار کرو. تو تقوی حاصل ہونے سے روحانیت حاصل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. وابتغوا الیہ الوسیلۃ، پھر وسیلہ ڈھونڈو اس کی راہ میں. وجاہدوا فی سبیلہ، پھر اس کی راہ میں مجاہدہ کرو. مجاہدہ مانا کوشش. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کو فلاح حاصل ہو. فلاح کے بارے میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فلاح دو طرح سے، ایک عوامی فلاح ہے اور ایک خواص کے لیے. عوامی فلاح کیا ہے کہ وہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تم فلاح پا جاؤ گے. یعنی جو بھی ایمان لایا اور اس کے ظاہری تقاضے پورے کیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق العباد، حقوق اللہ، روحانیت حاصل کیے بغیر ظاہری شریعت پہ عمل کیا، اس کو فلاح حاصل ہو گئی. فلاح وہ کیا ہے؟ جنت ہے. کہ چاہے حساب کتاب ہو یا نہ ہو، معافی معافی ہو، تو یہ جنت میں چلا جائے گا. معرفت کا معاملہ یہاں نہیں ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں یہ اس کا راہ سلوک سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. اور ایک لعلکم تفلحون وہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں کوشش کرو، مجاہدہ کرو، تاکہ تم کو فلاح حاصل ہو. اب یہ جو فلاح ہے یہ فلاح باطنی ہے. اس کو اعلیٰ حضرت نے فلاح ظاہر قرار دیا. فلاح ظاہر شریعت پر چلنے کے سے جو فلاح حاصل ہوتی ہے وہ جنت ہے. اس کا مقام ابرار ہے. وہ اصحاب الیمینی ما اصحاب الیمین، کہ دائیں جانے والے کون ہے دائیں؟ اور کیا یہ کیا دائیں جانے والے کون لوگ ہیں؟ جنت میں ہیں، وہ گہرے سایوں میں ہیں. ٹھیک ہے، سارے معاملے. یہ عالم اور سابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے تو پھر سبقت ہی کر گئے. اولئک المقربون، وہ یہ لوگ ہیں جو کہ مقربین ہیں. یہ وہ ہیں صدیقین، اولیاء اللہ. تو کیونکہ ان کو دنیا میں بڑی پریشانیوں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، اور یہ خود سے گزرتے ہیں کوشش کر کے کہ ہم کچھ حاصل کرنا ہے تو ظاہر سی بات نو پین نو گین. اچھا، ہاں. یہ پریشانی بھی ایک انڈرسٹوڈ ہے نا بھائی. اس سے گین کرنے میں ایک تو خود آتی ہے اور ایک تو خود لیتا ہے. کیا ہوتا نہیں وہ تو راستے کا ہے، وہ آپ کو مفت ملے گی. اچھا ہاں، آپ راستے چل کے دیکھیں آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی. مطلب خود سے نہیں لیا نا، مطلب آنا شروع. نہیں خود سے نہیں، کیا لے گا بندہ؟ خود سے کیا کر سکتا ہے؟ اس میں یہی تو بات ہے کہ ہم خود سے کچھ کر نہیں سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہم کیا کریں. نہ ہمارے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے، نہ موت ہے، نہ نفع ہے، نہ نقصان ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اسباب کے حجاب کو دور کر لیتے ہیں یہ لوگ کہ واقعی تو مفاد ملنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو پھر جو اچھا یہ نہیں ہوتا کہ انسان یہ یعنی ایک شخص ہے، زید ہے مثال کے طور پہ، زید ہے، وہ اگر رائے سلوک پہ نہیں چلا تو بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا چلا جائے گا، سیدھا سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اور اگر رائے سلوک پہ چلا تو بڑی پریشانی ہوگی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایکسٹرا کوئی چیز نہیں آئے گی اس کے اوپر. ایکسٹرا کچھ نہیں آنے لگا اس کے اوپر. بلکہ جو کچھ اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہی اس تک پہنچے گا.
وہ یہ سمجھے گا، اس میں شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ ہاں کیونکہ میں نیکی کی طرف چل پڑا ہوں، اب مجھے یوں کیا جا رہا ہے، یوں کیا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، یوں کیا جا رہا ہے۔ اگر ایک شخص ہے وہ غفلت میں پوری زندگی گزار دیتا ہے تو آخر کار اس کو جگایا جائے گا نا، اس کو الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ یہ پہلے جاگ گیا اور اس نے آنے والی مصیبتوں کا تدارک پہلے سے کر لیا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کو نہیں معلوم کہ بارش ہونے والی ہے، دو آدمی ہیں، دونوں کے کچے گھر ہیں، ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ایک کو پتہ چل گیا بارش آنے والی ہے تو بارشوں کا سلسلہ اب شروع ہونے والا ہے، اور ایک کو نہیں پتہ، یا اس کو کسی نے بولا بارش ہونے والی ہے، اس نے بولا ارے جو سب کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ اچھا بارش ہو گئی، ایک نے اپنا انتظام پہلے کر لیا، چھتیں مرمت کر لی، دیکھ لیا فصلوں کی کوئی سیٹنگ کر لی، کچھ نہ کچھ حساب کتاب بنا لیا، پانی کی گزرگاہ اس نے اپنی صحیح کر لی، ٹھیک ہے۔ تو لوگ اس کو دیکھ کے بولیں گے بھائی یہ کیا پریشان ہے، بھائی دیکھو سورج نکل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، یہ کیا، اس کو بڑی پریشانی ہے اس کو، او بھائی کچھ نہیں ہونے لگا، کیوں اتنا پریشان ہوتا ہے؟ لوگ اس کو سمجھیں گے یہ مصیبت میں ہے بڑا، وہ بھی سمجھے گا کہ یار میں جو پریشانی ہے پہلے اٹھا لو بھائی، ٹھیک ہے مجھے پریشانی ہو رہی ہے، ابھی مجھے دھوپ میں وہ کام کرنا پڑ رہے ہیں جو کہ میرا جو نا پڑوسی تو میرا سو رہا سائے کے نیچے، میں محنت کر رہا ہوں۔ اس نے اپنی قسمت کا کاٹ لیا، اب بارش ہو گئی، اب قسمت دنیا کی جب موت آئے گی تو قسمت ختم تھوڑی ہو جائے گی، قسمت تو چل رہی ہے نا ہمیشہ کے لیے قسمت تو۔ اب بارش ہو گئی، ایک یعنی گھر بہہ گیا، چھتیں ٹپکنا شروع ہو گئی، فصلوں کو نقصان ہو گیا، اب اس کی مصیبت شروع ہو گئی، اور دوسرے کے آرام کے دن شروع ہو گئے، چائے پیے گا ہے نا۔ ساتھ میں پکوڑے، اب وہ بولے گا چلو یار بھائی شکر ہے یار میں نے یہ کر لیا تھا، ورنہ تو آج میرا بھی ایسا ہی حال ہوتا۔ تو آسانی میں کون رہا؟ وہ جس نے شروع میں تکلیف، شروع میں تکلیف اٹھا لی۔ یہاں صرف اور صرف یہ کرنا ہمیں، اگر ہم سالکین میں سے ہیں، کہ اپنے نفس کو لذت سے بچائیں، جتنی اس کی ضرورت کی لذت ہے وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، ابتدا میں تو اس کو دیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو کم کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، کرتے 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 پھر اس پہ لے آئیں کہ لذت ختم ہو جائے۔ ایک دم سے نہیں ہوتا، یہ سالوں لگ جاتے ہیں، بعض اوقات 30 40 سال اس میں لگ جاتے ہیں کہ نفس غفلت میں تب آتا ہے جب اس کو لذت حاصل ہوتی ہے، لذت نہیں ہوگی تو یہ جھانکتا رہے گا۔ اب ایک بزرگ کے بارے میں میں نے پڑھا کہ ہر وقت وہ رکھتے تھے اپنے منہ میں ہڑ، کالی ہڑ ہوتی ہے نا، اور اس کا ذائقہ ایسا عجیب سا ہوتا ہے، منہ کا سیلا سا رہتا ہے۔ اچھا کچھ کھانا وانا ان کو جب بھی کھانا ہوتا تھا، کھانا کھایا اس کو پھر منہ میں رکھ لی۔ لوگ بولتے یہ کیا، مطلب لذت تھوڑی چاہیے، وہ چاہیے، کھانا کھا لیا نا، تیرے کو کھلا تو دیا کھانا، بس اب نماز پڑھو، یہ ذکر کرو اپنا، لذت پہ نہیں جا۔ تو لذت دشمن ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے یہ، اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے یہ۔ ہمیں بس لذت ہی تو دوسری طرف لے جاتی ہے، گناہوں کی طرف کیا چیز لے کے جاتی ہے؟ تکلیف۔ اگر گناہ کرنے سے تکلیف ہوتی ہو تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا سچے اور جھوٹے کا، کہ نیکی کرنے کو تھوڑا سا نفس کے لیے مشکل کر دیا، نفس کو ایسا اس نے بنایا کہ لذت کی طرف لپکے،
اور پریشانی سے دور بھاگے، اور اکثر فائدہ مند چیزیں ان کی ابتدا پریشانی میں رکھ دی، اور اکثر نقصان دہ چیزیں ان کی ابتدا لذت سے ہوتی ہے۔ اب کانوں کی لذت، روزہ وہی ہے، کانوں کی لذت، آنکھوں کی لذت، زبان کی لذت، پورے جسم کے اعضاء کی لذت۔ ہاں، جو اس کا حق ہے وہ دیں نفس کا، وہ جائز لذت ہے۔ جائز میں بھی پھر جو ہے وہ تھوڑی مباح سے، یعنی فضولیات سے بچے، جائز لذتوں میں ضرورت پہ آ جائیں۔ ضرورت کی جائز لذت نفسانی خواہش نہیں مانی گئی۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کمال رحمت سے اس نے نفس کی ضرورتوں کو نفسانی خواہش میں نہیں گنا، بلکہ یہ تو اس کا حق مانا گیا، جو اس کا حق ہے وہ اس کو دیں۔ حق سے جب یہ آگے بڑھتا ہے نا، پھر یہ اپنی حدود کراس کر رہا ہے۔ عوام کے لیے اجازت ہے، خواص کے لیے بیریئر ہے، کہ جو جتنا خاص ہوتا جائے اتنے بیریئر بڑھاتا جائے اپنے لیے خود ہی، تو وہ خود اپنے لیے تکلیف مہیا کرے گا، تاکہ کل کو سکون حاصل کرے۔ مقام لاہوت پھر کیا ہوتا ہے؟ مقام لاہوت کے تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، ذات باری تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ پہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ مقام ناسوت تو نفس کے نیچے، نفس، اور یہ دل مقام ملکوت، سیدھی طرح مقام جبروت، جبروت، پھر مقام لاہوت۔ یہ ہو رہی ہے، اچھا، یہ ہے یعنی نہیں اور سر۔ رب کے جو جلوے ہیں نا، ذات صفات کے خاص جلوے، اس کے لیے یہ اخفا کا مقام ہے، خفی کا، اور یہ اخفا کا مقام ہے، ام الدماغ جو ہے خفی ہے اور سر جو ہے اخفا۔ یہاں دو سے سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا نور جو ہے وہ بھی نظر آ سکتا ہے، اور آتا ہے، صوفیہ کو آتا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کو کافی کراتے دیا قرآن کیسے پڑھنا چاہیے، اس کو کس طرح پڑھنے پر فائدہ ہوگا، پھر جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمے کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہوتی تو یہ کتنا فائدہ دے گا، پھر ترجمے کے ساتھ ہوگا، پھر اس کی تفسیر، پھر اس کے ہزار جو حکمتیں ہیں، ہزار عمل ہیں نہیں ہیں، کیا وہ ہمیں کس طرح ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں سے حصہ ملے؟ دیکھیں، اس میں صوفیہ کا کام ہے کہ ضرورت کے لیے آپ تفسیر بھی پڑھیں اور ترجمہ بھی پڑھیں، ضرورت کے لیے۔ وہ کہتے ہیں قرات زیادہ کریں، تلاوت زیادہ کریں، تلاوت میں نا نور اترتا ہے۔ پہلے تو اس کی ترجمہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوئی ہے، نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل مسئلہ تو وہی ہاں، اصل میں جس چیز کی ہم تکرار کرتے ہیں اس کو ہم سمجھ لیں کہ پکار رہے ہیں۔ جب ہم نے اس کو پکارا، اس تجلی کو، تو وہ رجوع کرے گی ہماری طرف۔ رجوع کہاں کرے گی؟ جو اس کا مقام ہے، یا تو خفی پر، اخفا پر، قلب پر، روح پر، نفس پر اس کی تجلیات نازل ہوں گی، تو سبھی سیراب ہوں گے اس سے۔ اسی لیے تلاوت کا زیادہ ہے وہ اس پر۔ بعض وہ تو گناہ سے بچ جاتے ہیں، بعض نہیں بچ پاتے، تو اب یہ اس تلاوت کے حوالے سے پھر اس میں ہماری کہاں غلطیاں آ رہی ہیں؟ توجہ، ہاں، کہ توجہ یعنی جو ہے تلاوت میں یہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے کچھ کلام کر رہا ہے، یہ رب کا کلام ہے، میں اپنے آپ کو اپنی آواز میں، رب مجھ سے میری آواز میں مجھ سے کلام کر رہا ہے، رب مجھ سے میری آواز میں مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ تو بس ایک کیفیت میں پڑھیں گے تو پھر کیفیت بننا شروع ہو جائے گی، جیسے بنے گی تو دل کا زنگ دور ہوگا، اور دل کا زنگ جب تک دور نہیں ہوتا تب تک تو زور زبردستی سے ہم کرتے رہیں بس، ٹھیک ہے، اور جب زنگ دور ہو جائے گا
تو پھر آئینہ ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں. پھر اس کی یعنی جو ہے نا تجلیات میں پھر لطف آنے لگے گا، واقعی کچھ نظر بھی آئے گا کیا کچھ ہوا ہے.